ہمارے ہاں یہ جو خیرات کی جاتی ہے اس کے اوپر، کسی فوتگی کے اوپر، بندہ فوت ہو گیا اس کے بعد خیرات کرتے ہیں، اس کے مختلف مسلک میں مختلف نام ہیں۔ ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک مسئلہ کہتا ہے وہ گل خانی ہے، دوسرا مسئلہ کہتا ہے قرآن خانی ہے، دونوں کا مقصد سیم ہوتا ہے، صرف لڑائی اس بات پہ ہوتی ہے جو آپ کی گل خانی جائز نہیں ہے ہمارے قرآن خانی، وہ کہتا ہے نہیں آپ کی قرآن خانی ٹھیک نہیں ہماری گل خانی، تو یہ لڑائی انتہائی ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں وہ بھی مردے کے لیے کر رہا ہے گل خانی، وہ بھی قرآن خانی مردے کے لیے کر رہا ہے، تیسرا میرا بھائی درس کروا رہا ہے وہ بھی مردے کے لیے کروا رہا ہے، چوتھا میرا بھائی مجلس کروا رہا ہے وہ بھی مردے کے لیے، سارے کام کر رہے ہیں، نام مختلف ہیں، یہ سارے نفلی خیرات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بندے نے زکوٰۃ دینا گوارا نہیں کی، اللہ اکبر، کیا پوائنٹ ہے، وہ نہیں دیتا۔ میرے آنکھوں کے سامنے میرا ایک انتہائی قریبی دوست وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے، میں نے اس سے ایک دن پوچھ لیا آپ کا کماد کی فصل کتنی ہوئی ہے؟ اس نے کہا اس زمانے میں 1.5 کروڑ کی ہوئی ہے۔ وہ ایسے آمنے سامنے جیسے آپ ڈاکٹر صاحب اور میں بیٹھے، وہ اکٹھے روٹی بھی کھا رہے ہیں اور گھر بھی میرا ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، اس نے ایسے لقمہ لیا ہوا تھا، ایسے لقمہ منہ کی طرف جا رہا تھا، میں نے کہا پھر بھائی جان پھر آپ 7.5 لاکھ کا بندوبست کریں، ٹھیک ہے، اور وہ خیرات کریں اللہ کے نام پہ، آپ دیں لوگوں کو جو بھی کہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ میرے ادارے کو دیں، قطن نہ دیں، آپ کہیں دیں، دیں صحیح ہے۔ اس کا وہ لقمہ وہیں رک گیا اور اس نے یہ جملہ کہا حافظ صاحب میری 4 کنال زمین آپ مرواتے ہیں، اس وقت 7 لاکھ کی 4 کنال زمین آ جاتی تھی۔ تو اب پھر میں نے دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا، پھر ان کا ایک فوت کی ہو جاتی ہے، اور بیف کا گوشت کئی دیگے پکا تھا، مجھے آج تک یاد ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا دیکھیں بھائی جان یہاں پر خرچ کرنے کو تیار نہیں تھے، زکوٰۃ یعنی عشر دینے کے لیے جو واجب تھا، لیکن نفلی خیرات کے لیے وہ بیف کا گوشت پکا کر، روٹی پکا کر لوگوں کے آگے دسترخوان بچھا کر دے رہے ہیں، وہ کچھ ہو جائے ادھر نفلی خیرات رہے۔ میں آپ کی بات تھوڑی سی معذرت کے ساتھ وہاں پہ اترنا چاہوں گا، آپ کا کیا خیال ہے اس سارے سینیریو میں ممبر و محراب کا کتنا قصور ہے اور عمومی مجمع کا یہاں پہ کتنا قصور ہے؟ عرض یہ ہے کہ شعور دلانا علماء کا کام ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، کیونکہ اس وقت بھی تقریباً 90% عوام علماء کی بات فالو کرتے ہیں، اور 100% لوگ اپنے اپنے آستانوں سے جڑے ہوئے پیروں کی بات کو فالو کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہمارے جو پیر صاحبان ہیں وہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے، قرآن و حدیث کے عالم فاضل، پہلی جو بات ہے، بالکل، تاکہ وہ عوام کو مسئلہ صحیح بتا سکے، کیونکہ میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، آپ آگے سے کہتے ہیں میں اپنے پیر صاحب سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے ہاں کہا تو تب تو مسئلہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے نہ کہا تو تب مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب پیر صاحب کا پڑھا لکھا یا ہونا ضروری ہے، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ عالم صاحب تو گئے، چھوڑ گئے درمیان میں سے،